اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، وہ ایمان ہے۔ تقسیم اسناد حدیث بدست شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مفتی علی اصغر عطاری المدنی کے مدنی پھول۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ آقا علیہ رحمہ کا صحرائے مدینہ رضا عطاری کی شرکت۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ علماء دین و مشائخ عظام اسناد حدیث اپنی تلامذہ متعلقین و مریدین کو عنایت فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المدنی کے یہاں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا مفتی علی اصغر عطاری المدنی مد ظلہ العالی و دیگر جامعۃ المدینہ کے طلباء کو سند حدیث دی، جبکہ اس موقع پر مفتی صاحب قبلہ نے مدنی پھول دیے۔ یہ سند حدیث جاری کرنے کی ایک تقریب ہے۔ جو علوم کے کتب ہیں، وہ علوم کے کتب ان کے مصنفین تک ہمیں درجہ بدرجہ منتقل ہوئی ہیں، ان کے مصنفین سے درجہ بدرجہ منتقل ہوئی ہیں، اور اس لڑی کو ہمارے مشائخ نے محفوظ رکھا ہے، اور جب وہ آگے منتقل کرتے ہیں تو اس پوری لڑی کو بیان کرتے ہیں کہ مثلا یہ سیاستہ، یہ کتب حدیث یا کتب فقہ، میں نے فلاں شیوخ سے اس کی سند لی، اور میرے شیخ فلاں سے سند لیے ہوئے ہیں، اور ان کی سند فلاں سے، اور ان کی سند فلاں سے۔ تو پاک و ہند میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری اکثر جو اسناد ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہیں، اور پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سے زائد رسالے ہیں، اس میں آپ نے اپنی پوری سند بیان فرمائی ہے، تحویل کے ذریعے، اور پوری کن کن مشائخ سے، اہل عرب سے، اہل عجم سے، اور جتنی بھی وہ عمدہ سند ہے اس کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے کم ہے۔ اور اہل عرب یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو وہ ہے کہ اگر کسی عربی شیخ کے پاس امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند پہنچی ہے تو وہ اور اس کی اولاد آج تک اس پر فخر محسوس کرتی ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو ہے، اور بھی آپ کے خلفاء کو، تلامذہ کو، بہت سارے افراد کو ہے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے سند جو ہے وہ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہے، اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو سند ہے وہ میرے شیخ طریقت موجود ہیں، مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو پہنچی۔ آج ہمارے دورہ حدیث کے طلباء ہیں، خود میں بھی ہوں ان کی بارگاہ میں سائل، تو انہیں جو ہے مجھ سمیت انہیں جو ہے یہ سند دی جانی ہے۔ تو یہ سند ایسی ہے کہ اس میں سلسلہ قادریہ کا فیضان بھی ہے، مشائخ رضویت کا بھی فیضان ہے، تو اور بھی
اس سند میں تو اگرچہ کہ نام کم ذکر کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت کو بہت سارے مشائخ سے سند حاصل ہے، بعض عربی مشائخ سے بھی سند حاصل ہے۔ أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مادنی چینل کے مفتشین و دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مادنی پھولوں سے نوازا۔ آف ایئر مادنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختصر ملاحظہ کیجئے۔ فرض ترک کیا اور ہمارا ظن غالب آیا کہ یہ مان جائے گا اس نے فرض ترک کیا یا وہ گناہ کیا جس سے بچنا فرض ہے، تو اب اس کو مطلب سمجھانا اس فرض والے گناہ سے یہ فرض ہو جائے گا، ظن غالب آ گیا، ترک واجب ہوا اس سے، تو اب وہی ظن غالب کی قید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھانا واجب ہوا، سنت موقدہ اس نے ترک کیا، ظن غالب آ گیا، یہ مان جائے گا سمجھانے سے، تو ہم پر وہی کہ سنت موقدہ والا حکم آئے گا سمجھانے کا۔ اسی طرح علی حد القیاس سنت غیر موقدہ پر وہی حکم نہ سمجھانے کا۔ مستحب اس نے ترک کیا، اب اگر ہم نے نہیں سمجھایا تو ہم نے ترک مستحب والا جو بھی الزام ہے وہ ہم پر آئے گا، اگرچہ ہم اس میں یوں بچ کے نکل جاتے ہیں کہ یہ گناہ تھوڑی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی کی حکایت ہے کہ خواب میں جب انتقال کے بعد دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو فرمایا کہ نہ یہ میرے تحقیقات اور میرے علوم کی خدمات وہ سب رہ گئیں، رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت یا چند رکعت یا 2 رکعت یہ دونوں لکھا ہے، تو یہ 2 رکعت جو رات کو اٹھ کر پڑھتا تھا یہ کام آ گئی، بخشش۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا مقبول ہے؟ ہمارے لمبے لمبے بیانات مقبول ہیں یا بیان سن کر صرف درود پاک پڑھ دینا مقبول ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کا نامی اس میں گرامی سن کر محبت سے جل جلالہ کہہ دیا، یہ مقبول ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا خفیہ تدبیر ہے۔ خفیہ تدبیر صرف اس میں ہی نہیں ہے نا کہ وہ عذاب دے گا، خفیہ تدبیر یہ بھی کہ ثواب کس میں وہ راضی ہو جائے اور بخش دے۔ اور سے حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے موقع پر نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا جو مادانی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ اختصار کے ساتھ مادانی پھول آپ بھی دیکھیے۔ ہمارے مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں ایک اجتماع منعقد کیے ہوئے ہے صحرائے مدینہ میں۔ 13-14 سال گزر جانے کے بعد بھی جب کسی کے لیے 13-13 14-14 15-15 ہزار قرآن پاک پڑھے جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیے جائیں، یہ ان کا پہلا عرس نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں الگ الگ کلمہ طیبہ، استغفار، بعض ہزاروں کی تعداد میں صورتیں مختلف جن کے لیے پڑھی گئی ہوں۔ اب غور کیجئے کہ یہ کیا ہے۔ یہاں دعوت اسلامی کے جتنے بھی اسلامی بھائی بلکہ جو ماحول سے قریب اتنے نہیں ہیں، دور دور رہتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میرا مشورہ ہے کوئی ایسا عمل جیتے جی کر جائیں کہ مرنے کے بعد ہمیں فوائد ملیں۔ آپ اور میں زندہ ہیں، چاہے کتنا ہی قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن 1 سال کے اندر بھی پورا
ہم ہزاروں قرآن نہیں ختم کر سکتے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کی برکت ہے. دعوت اسلامی سے صرف وابستہ ہونے کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا, دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے وقت کی قربانی دینے کی برکت ہے. 2000 میں جو شورا بنی تھی دعوت اسلامی کی, اس کے نگران کا انتخاب یہ آسان نہیں تھا. امیر اہل سنت کی نظر حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ٹکی. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا جسے نگران بنانا امیر سنت کی سمجھ میں آیا ہو, وہ شخصیت خود کس قدر با اثر, قدر متاثر کن ہوگی. ماہ رمضان کی آمد ہے, اس کا استقبال ہمیں نیکیوں کے ساتھ کرنا چاہیے. نعمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے. آپ کو کچھ نیتیں کرواتا ہوں, جن سے بن پڑتی ہیں نیتیں کریں. انشاءاللہ عز و جل تمام نمازیں با جماعت ادا کروں گا, قرآن مجید کی تلاوت کروں گا, حتیٰ کہ کم از کم ایک بار پورا قرآن ختم کروں گا. ترجمہ کنز الایمان, تفسیر خزان عرفان یا صلاۃ الجنان, یعنی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ایک بار پورا قرآن ختم کروں گا. روزانہ کے کم از کم دونوں مدنی مذاکرے دیکھوں گا, اور اگر آپ کے ایک کی نیت بنتی ہے تو ایک ہی کر لیجئے. آج ابھی اسی وقت سے داڑھی نہیں کٹاؤں گا, نہ منڈاؤں گا, نہ ایک مٹھی سے کٹاؤں گا, اور اب تک جو منڈائی یا کٹوائی یا کتروائی اس کی توبہ بھی کروں گا. پورے ماہ رمضان امامہ شریف کا تاج سجاؤں گا, ماں باپ کا دل خوش کروں گا, بد نگاہی نہیں کروں گا. کسی اجنبی غیر محرم عورت کو نہ اسکرین پہ دیکھوں گا نہ اس کے علاوہ دیکھوں گا. موسیقی اور میوزک کی آواز نہ اسکرین کے ذریعے سنوں گا نہ اس کے علاوہ سنوں گا. مجھے ماہ رمضان میں اپنی بخشش لے کر جنت کا مستحق بننا ہے بس, کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے میرا رب مجھے بخش دے بس. اور میں اس کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا اپنے رب کو راضی کرنے کی. میں نے بہت نافرمانی کی اللہ کی, میں نے بہت نافرمانی کی ہے. بس یہ مجھے ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان نصیب کر دے. میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس کو راضی کروں گا. مجھے میرے پیدا کرنے والے, میرے مالک, میرے رب کا دیدار نصیب ہو جائے, اور روزہ دار کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. جنت میں جانا ہے اور جنت اللہ کی رضا سے ملے گی. اور سے حاجی مشتاق علی رحمہ کے موقع پر ایصال ثواب, فاتحہ خوانی اور مدنی حلقوں میں عاشقان رسول کی صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکت ہوئی. اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ. شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری, یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ. مدنی مرکز فیضان مدینہ, مدینہ ٹاؤن, سردار آباد, پنجاب, پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے بعد فجر مدنی حلقے میں مدنی پھول دیے, جس میں مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول اور تربیتی کورس کرنے والے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار, ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی
کی خیر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا کب کھلے گی میری قسمت اب لگے گی کتنی دیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ حضرت مولانا شمس الہدا مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں اپنے ناروے یورپ کے سفر کے دوران مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. مدنی چینل کے تمام سامعین ناظرین کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اس وقت ناروے کے کیپٹل اوسلو میں ہوں. یہاں فیضان مدینہ میں مدینہ کے فیضان لوٹ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے جرمنی میں نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین ہمارے دعوت اسلامی کے افراد جتنی جد و جہد سے عقائد اعمال کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جد و جہد کو قبول فرمائے. آمین. اور ابھی تو میں ایک فیضان مدینہ میں کھڑا ہوں. خدا کرے دوبارہ آؤں تو اور بھی کوئی فیضان مدینہ اور یہاں. آمین. اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامہ ظلہ العالی کے فیوز و برکات کو دنیا میں اللہ تعالیٰ متام فرمائے. آمین. ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. حاسدین کے حسد سے بچائے. آمین. دشمنوں کے شر سے بچائے. آمین. اور ہمارا یہ مدنی قافلہ ہمارے یہ مدنی کام و کاج اور ہمارے یہ سارے مدنی ترکیبیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے میں روز بروز اس میں فروغ عطا فرمائے. آمین. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. اکرام عطاری کے والد کا مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں انتقال ہو گیا. ان کی نماز جنازہ میں اراکین شورا حاجی یعفور رضا عطاری اور حاجی منصور رضا عطاری نے شرکت فرمائی. اذان بر قبر کی ترغیب بھی پیش خدمت ہے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب جہاں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد اسی طرح اعلان کیجئے. عاشقان رسول متوجہ ہوں انشاءاللہ عز و جل قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی. انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے. پھر اذان دی جائے گی, اس کا جواب دیجئے. پھر دعا مانگی جائے گی. مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے. یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربک یعنی تیرا رب کون ہے, تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے. ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے, کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے. اذان سے رحمت نازل ہوتی ہے. میت کا غم ختم ہوتا, اس کی گھبراہٹ دور ہوتی, آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے. نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں. کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے گزشتہ دنوں خان محمد مہر کے والد کے سوے میں شرکت فرمائی, جبکہ غلام عطاری پٹنی کے چہلم میں ہونے والے اجتماع میں شرکا سے ملاقات کی. دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ
تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار, ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا, گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا. کب کھلے گی میری قسمت, اب لگے گی کتنی دیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. اطہر جاوید صوفی اور سید فصیح الدین ایڈیٹر و صحافیوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کا دورہ کیا. مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ان صحافیوں نے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سے ملاقات بھی کی. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا, ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا, تیرے ذکر کی رفعت پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. قربان یا رسول اللہ, قربان یا رسول اللہ, قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. پہلی بار یہاں آنے کا اتفاق ہوا, دیکھ کر یقیناً خوشی ہوئی. اسلام کی جس انداز سے خدمت کی جا رہی ہے, تعلیم کے شعبے میں, تصنیف کے شعبے میں, تراجم کے شعبے میں, ایک اچھی اور مستند کتابوں کی فراہمی بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اسی جذبے اور اسی طریقے سے یہ خدمت کرنے کا موقع دے. کوشش کریں گے کہ آج پہلی بار یہاں آئے ہیں, آئندہ بھی اس ادارے میں تشریف لائیں ہم, اور اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں تاکہ کچھ ہماری بھی اصلاح ہو سکے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عاشقان رسول کی آمد ہے. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. نیت یہ کی ہے کہ اپنا داڑھی سے جاؤں گا انشاءاللہ سنت کے مطابق, اور امام شریف سے. میں نیت کرتا ہوں کہ اپنی جو زندگی ہے وہ انشاءاللہ قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق گزاروں گا, اور امیر اہل سنت کے فیوز و برکات اور ان کی نظر کرم حاصل کرنے آیا ہوں یہاں پر. ان سے ملاقات حاصل کرنے کا شرف مجھے ملا ہے, مدنی ٹوکن بھی مجھے مل گیا ہے, اور انشاءاللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اپنی بقیہ زندگی خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاروں. سارا قافلہ
ضلع مظفرگڑھ تو اسپیشلی ہی نیت نال ہے کہ باپا جان دی زیارت کرے سو انشاءاللہ عز و جل باپا جان دے فیضان کولو اساں فیض یاب تھی سو انشاءاللہ اپنی زندگی دے وچ مدنی انقلاب انشاءاللہ گھنا سوں اور جتنا مبلغین انہیں کولو فیض حاصل کرے سو انشاءاللہ اپنا زیادہ کولو زیادہ وقت سنتیں سکھن تے سکھاونے صرف کرے سو تمام مدنی بھائی جان جتنے بھی ضلع مظفرگڑھ تو یا سرائکی بیلٹ تو آئے ودن میری انہیں کولو مدنی التجا ہے کہ الحمدللہ جتنا ٹائم جتنا وقت اتنا گزرے سن الحمدللہ کو سنت دے مطابق زیادہ کولو زیادہ فیض حاصل کر کے ویسن اور انشاءاللہ یہ نیت کر کے ویسن کہ جتنا اساں نیکیاں اتنا سکھیں انشاءاللہ کو اساں اپنے علاقے دے وچ عام کرنے اور باپا دی جیری تحریک ہے جیرا انہیں دا مشن ہے کہ مجھے اپنی اور پوری دنیا کے لوگوں کو اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اچھی نیتیں کر کے واپس جائیں گے کہ اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا پیدا کریں۔ نیپال میں ایک ماہ کے اعتکاف کی تیاریوں کے ضمن میں نگران کابینہ نے انتظامی امور کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا